سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرہ ولا ہام ولا صفا۔ لا عدو کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو جراثیم اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہم سب نے بڑی احتیاط کی کرونا میں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جس پر اثر انداز ہونا تھا ان پر اثر انداز ہوا۔ احتیاط ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ رکھے کہ کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ، اجازت نہ اس بادشاہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے جو مریض تھا بیعت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا وہیں رہو، تمہاری بیعت ہو گئی، احتیاط، تمہاری بیعت ہو گئی۔ ملاقات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ بیعت کرنے کے لیے کیوں؟ بیماری تھی بڑی سخت قسم کی۔ بیمار آدمی کو از خود خیال رکھنا چاہیے کہ میں مجلس میں نہ بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے ساتھ والا نمازی بیمار ہو جائے، از خود خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے از خود فی نفسی ہی، اس میں کوئی شے نہیں، لیکن اگلا بندہ کمزور ہے، اس کا دفاعی نظام کمزور ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو جائے گا تو اس کا ایسا ہو جائے گا، تو احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ احتیاط کا پہلو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی چیز میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں۔ نوجوان بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو والدین سمجھدار ڈرائیور ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اب شادی کا موقع ہے اور منچلے لڑکے خات ہوں گے اور دم ماریں گے گاڑی کہیں سے کہیں، اور دوست احباب، بچہ بیٹھتا ہی دوستوں کے ساتھ کہ میں اپنی گروپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ابو جی آپ اس گاڑی میں بیٹھے، ابو جی سمجھتے ہیں یہ گروپ والے انگل دیں گے اور کہیں دیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ادھر شاہ صاحب کے پاس آیا تو برات میری یہاں سے گئی تو کرنل صاحب تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھدار لوگ احتیاط کا پہلو کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں دن رات، ون ویلر جی ٹی روڈ پر، میں گاڑی پیچھے کر لیتا ہوں کہ خود تو مرنا ہے اس نے، دوسروں کو بھی مارے گا۔ ہمارے ایک نمازی کو اس نے دھکا دیا، نے 3 مہینے بیڈ پر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پڑا۔ اس کا کیا قصور؟ وہ بزرگ آدمی ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے آیا۔ تو احتیاط کا پہلو، ایسی مجلس، ایسے لڑکے جو چرسی ہو، نشئی ہوں، وہاں بیٹا نہ بیٹھے کہ آج بیٹھا ہوا ہے کل کو کام لگ جائے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھے لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیرہ، بدفعلی، اس پر آپ سن رہے ہیں کافی دیر سے، پانسے کے تیر استعمال کرتے تھے، افعل کر، لا تفعل یہ کام نہ کر۔ پرندے کو اڑا دیتے، دائیں طرف جاتا تو کام کرو، بائیں طرف جاتا کہتا نہ، کام پٹھا ہو گیا۔ یہ عرب کے لوگ کرتے تھے، اور آج بھی اس طرح کے درجنوں انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کے مقابلے میں استخارہ رکھا ہے، کرو استخارہ، اللہ سے کرو استخارہ۔ اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ بھی استخارہ کر لیا ہے تو اب گھر برباد نہیں ہونا چاہیے۔ استخارے کا معنی یہ نہیں ہے، استخارے کا معنی تو دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ، اگر یہ معاملہ صحیح ہے، بیٹے کی شادی یہاں کر دوں تو آسان کر دے، نہیں تو دونوں کو دور کر دے۔ دعائی مانگی ہے نا اس بادشاہ نے، کہ مرضی ہے نا وہ قبول کرے اور کس طرح قبول کرے۔
اور بچہ لڑ پڑے میاں بیوی دونوں. اس نے میں نے تو استخارہ کر کے شاہ صاحب کیا تھا، آپ سے بھی پوچھا تھا، آپ نے کہا استخارہ کر لو. یہ کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ نہیں. اور استخارہ سینٹر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی. استخارہ سینٹر میں سب فراڈ دھوکہ ہوتا ہے. شادی میری اور استخارہ وہ کر رہا ہے، بیٹی میری استخارہ وہ کر رہا ہے، مولوی سے پیسے 10,000 20,000 50,000 لوں گا. سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ولا طیارہ، تو یہ فعل بدشگونیاں. اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وارثوں کے سر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بدلہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا هَامَا، الو کا بولنا کوئی شے نہیں. میرے گھر میں الو بولتے ہیں، میں کہتا ہوں درجنوں لوگ نہیں، سینکڑوں لوگ. شاہ صاحب الو 24 گھنٹے آ کے میری شاخ میں بیٹھا رہتا ہے، مجھے بڑا خوف آتا ہے اس سے، میرا بچہ بیمار ہی رہتا ہے. اب کیا ہے جی، الو آتا ہے تو بچہ بیمار ہو. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی شے نہیں. یہ وہم، یہ بدعقیدگی ہے. وہ ایک پرندہ اللہ نے اسے پیدا کر دیا، اس نے آواز تو نکالنی ہے نا اپنی، وہ نکالے. کوئی شے نہیں الو کا بولنا، آنا، بیٹھنا، کوئی نقصان نہیں. نمبر 3 ولا سفرا، ماہ سفر منحوس سمجھا جاتا ہے. سفر میں شادی، یہ تو بہت بری بات کی. اور شہیدوں کے 10 محرم کو شادی، اوفو، یہ تو دشمن ہے آل حسین کا. یہ دونوں غلط باتیں ہیں. سفر کے مہینے کو مکہ کے مشرک منحوس خیال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سارے مہینے اس بادشاہ نے بنائے، اللہ نے بنائے. کوئی منحوس دن نہیں، کوئی منحوس مہینہ نہیں. ہاں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرما دیا بدھ کے دن حجامہ نہیں کروانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. بس باقی دنوں میں آپ کروائیں، 19 20 21 چاند کی تاریخوں میں کروائیں، لیکن خاص بدھ کے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کوئی ایمرجنسی ہو تو کسی وقت بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ صحیح بخاری 5707 نمبر جو حدیث ہے صحیح معنوں میں عقیدے پر، اس پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.